ہیں ان کا ذکر ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 26 سال تھی۔ 26 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ سے پہلے 39 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ 39 لوگ، 11 عورتیں، مرد جو تھے وہ 39 تھے، 11 عورتیں ان مردوں سے علاوہ تھیں۔ بعض نے 23 عورتیں بھی لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو 40 کا عدد مکمل ہو گیا، اور قرآن مجید کے 10ویں سپارے کی سورۃ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے ان کا، ان کی کتاب تاریخ الخلفاء ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید کی 15 وہ آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کا نزول فرما دیا۔ دیکھو کتنی بڑی شان ہے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، برکت کے لیے صرف انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف تھے۔ ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر لے کر آئے گا تو اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا اور چاندی بھی دی جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تیر و تلوار کو پکڑا تو آپ کو شہید کرنے کے ارادے کے لیے نکل پڑے۔ تو رستے میں کسی نے کہا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کو شہید بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری جو بہن ہے اس نے بھی، اور جو تمہارا بہنوئی ہے انہوں نے بھی اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو پہلے وہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر وہ اپنی بہن کے گھر گئے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے فوراً بند کیا اور رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم تو حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی کو بڑا مارا، خون نکال دیا، بہن آگے بڑی چھڑانے کے لیے اس کو بھی مارا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اے عمر، جس مذہب پر میں تھا اور آپ کی بہن تھی یا آپ ہو، اگر حق دوسرے مذہب میں ہو تو ہم پھر کیا کریں، ہم تو اسلام قبول کریں گے۔ بہرحال جب مار مار کے تھک ہار کے بیٹھ گئے تو کہا جس قرآن کی تلاوت تم کر رہے تھے وہ قرآن مجھے بھی تو دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ اس قرآن کو پکڑنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، تو آپ اس حالت میں ابھی ناپاک ہیں، آپ پہلے غسل کریں۔ تو آپ نے پاکیزگی حاصل کی، جب قرآن مجید کو پکڑا تو 16ویں سپارے کی جو سورت ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ تلاوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کی تو ایسے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ عربی تو وہ جاننے والے تھے، تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ جب وہ یہاں تک پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ چند آیات پڑھ کے جب یہاں پر پہنچے تو دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ جن کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے میں بھی اس رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ کے ایمان لانے سے 3 دن پہلے آپ کے جو پیارے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، اگر تو وہ اچھائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ برائی کے ارادے سے آئے ہیں تو جو تلوار وہ لے کر آ رہے ہیں اسی تلوار سے ہم ان کا سر قلم کریں گے۔
تو جب وہ قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بازو کو پکڑا، کپڑے کو پکڑ کر ہلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو مجھ پر ایمان لائے، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو دعا اللہ کے رسول پہلے فرما چکے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو دو ہیں، ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما دے، اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہم دعا مانگے قبول ہو نہ ہو، ایک وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، ہاتھ مبارک ابھی چہرے پہ پھیرتے نہیں ہیں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جب حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے کر آؤ، انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمانوں میں داخل کر دیجیے۔ اور قربان جائیں جب آپ نے کلمہ پڑھا تو حدیث پاک ہے، فرمایا جب کلمہ پڑھا لما اسلم نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمر فاروق نے کلمہ پڑھا ہے نا، ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آسماں پر جتنی مخلوق ہے وہ خوش ہو گئی ہے، آسمان کے سارے فرشتے خوش ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعا فرمائی تھی انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول فرما دیا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مرید رسول ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام مرید رسول ہیں، حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو مراد رسول ہیں۔ اور یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ ان دونوں میں سے ایک، ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام ہے اور حضرت عمر فاروق کا عمر بن خطاب، تو کہا یا اللہ ان میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک مانگا تھا، اگر اللہ کے رسول دو مانگ لیتے تو اللہ دونوں ہی عطا فرما دیتا۔ یہ حضور کی دعا کا اثر ہے کہ جو زبان مقدس سے نکل گیا وہی ہو گیا۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھا تو ابھی 40 لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے تو چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم سچے نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، قرآن سچا ہے، اللہ سچا ہے، آپ سچے ہو، سارے سچے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بتوں کی عبادت تو سرے عام ہو تو اللہ کی عبادت چھپ کر ہو؟ فرمایا کہ آج کے بعد ہم صحن کعبہ میں نماز ادا کریں گے، میدان لگا کر عبادت کریں گے، جس کی جرت ہو عمر سامنے کھڑا ہوگا، کسی کی جرت ہو تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنے سے روک کر دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے عرض کیا حضور ہم میدان لگا کر عبادت کریں گے، صحن کعبہ میں کریں گے، اور تیر و تلوار کو پکڑا اور نکلے کعبے کے سامنے، فرمایا ہم یہاں پر نماز ادا کریں گے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق وہ تھے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی طاقتور تھے، کافر ان سے ڈرتے تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو مشرکین نے کہا کہ ہم آدھے رہ گئے ہیں، انہوں نے کہا آدھا شرک ویسے ہی ختم ہو گیا، ہم آدھے رہ گئے ہیں، اتنے مضبوط تھے۔ تو آپ نے وہاں پر میدان لگا کر عبادت کی۔ اس وقت ابھی 5 نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھی، اپنے کشف کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے وہ صحن کعبہ میں نماز کو ادا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرما دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، میں اسلام کا منتظر ہوں، آپ اسلام کے منتظر ہیں، پر حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کا اسلام بھی منتظر تھا۔ ہم سب طالب اسلام ہیں، عمر فاروق ہیں جو مطلوب اسلام ہیں، ہم اسلام کے منتظر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر کے مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گئے۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھا تو گویا مصطفیٰ نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں یارو عمر
عمر ابن خطاب آیا۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب کلمہ پڑھا تو آسمان پہ فرشتے خوش ہو رہے ہیں، زمین پر صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں۔ مبارک ہو، آپ بھی ذرا مل کے صدا لگا دیجئے، مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا۔ مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا۔ مل کے کہہ دیجئے، مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آتا ہے دعا دے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، یہ پہلے سا نہیں لگتا، شک نہ کرو نگاہوں میں، یہ جانے کو نہیں آیا حق کا انتخاب آیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کلمہ پڑھے تو عبادت چھپ کر ہو؟ فرمایا کہ نہیں، ہم سر عام عبادت کریں گے۔ تو پھر سر عام پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں نماز کو ادا فرمانا شروع کر دیا۔ تو کتنی جرأت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم شیطان سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کے 12ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح حرکت کرتا ہے۔ آپ نے سوچ لیا میں یہ کام کروں گا تو وہ ہماری سوچ سے بھی واقف ہے۔ کتنی طاقت، اللہ کا دشمن ہے لیکن طاقت اللہ نے دی۔ ہم نے نیکی کا ارادہ کیا، وہ اپنا وسوسہ ساتھ شامل کر دیتا ہے، بھائی نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو بندے کا ارادہ بدل دیتا ہے وہ۔ میں شیطان سے ڈرتا ہوں، آپ شیطان سے ڈرتے ہو، پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے جس گلی سے وہ آ رہا ہو، شیطان عمر کو دیکھتا ہے تو دور سے دیکھ کر اپنے رستے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ سارے شیطان سے ڈرتے ہیں، فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے علماء کرام نے کہ جو بندہ سوتے وقت اپنے سینے پر اگر لفظ عمر لکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وسوسوں سے اس بندے کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ سب شیطان سے ڈرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے، دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ شان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی شان، اتنی عظمت عطا فرمائی ہو تو جو نہیں مانتے ایمان سے بتائیں وہ اپنے نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میرے مزار پر انوار کو دیکھ لیا، بولو کیا فرمایا، مزار پر انوار کو دیکھ لیا، تو فرمایا کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے اس غلام کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو جس نے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، تو جو 1400 سال سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرما ہے، اس ابو بکر کا کیا مقام ہوگا، اس عمر فاروق کا کیا مقام ہوگا۔ محبت سے بولے نا سارے سبحان اللہ۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به، فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عمر جو بات بھی کرتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب صحن کعبہ میں تشریف لائے تو مقام ابراہیم کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری آمد کی دعا کی تھی، تو اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پتھر کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، تو کیوں نہ ہو اس پتھر کو ہم جائے نماز بنا لیں، اس طرح ہم عبادت کریں کہ اللہ کا گھر بھی سامنے آ جائے اور یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی سامنے آ جائے۔ جب یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ارادہ فرمایا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا جتنے بھی حج کرنے والے آئیں گے، جتنے بھی عمرہ کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آؤ ذرا ایک اور مقام سماعت فرماؤ۔ ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کروانے کے لیے آ گئے مدینے کے تاجدار کے پاس، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا، وہ یہودی سچا تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، منافق کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ منافق کہنے لگا مجھے اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے، میں جاؤں گا حضرت عمر فاروق کے پاس، میں تو ان کے فیصلے کو قبول کروں گا۔ جب یہ دونوں سرکار کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، پر یہ منافق کہتا ہے مجھے فیصلہ قبول نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ فرمایا رک جاؤ۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے، اس منافق کی گردن کو قلم کر دیا۔ فرمایا جس کو مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر نہیں کرے گا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ محبت سے بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عمر فیصلہ نہیں کرے گا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب اگر حضرت عمر فاروق نے غلط کیا ہوتا، کوئی صحابی روک دیتا، سرکار منع کر دیتے، او معمولی سی بات پر تم نے اس بندے کو قتل کر دیا، نانا اللہ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا اے عمر تو نے جو کچھ کیا گئے درست کیا گئے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون۔ انہوں نے جو کام کیا اس منافق کا سر قلم کیا، تو اللہ کے رسول منع کر سکتے تھے بھائی پھر کیا ہوا، اگر وہ فیصلہ نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، کہا اللہ نے بھی منع نہیں کیا، بلکہ جو کام حضرت عمر فاروق نے کیا ان کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل فرما کر قیامت تک کے لوگوں کو فرما دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اور تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں مدینے کے تاجدار کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر دیتا۔ تو یہ بھی جو آیت نازل ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح شراب کے متعلق قرآن مجید کے 3 احکامات بتدریج نازل ہوئے ہیں۔ پہلے چونکہ ابتدائی اسلام میں شراب پی جاتی تھی، حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ شراب کے متعلق کو واضح حکم ہی نازل فرما دے۔ تو دوسرے سپارے کی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی مولا اس سے بھی واضح حکم نازل فرما۔ پھر ایک اور آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔
کچھ صحابہ کرام نے پہلے چھوڑ دی، کچھ نے دوسرا حکم آیا تب چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا اللہ مزید کوئی واضح حکم نازل فرما۔ پھر 7ویں سپارے کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تیسری آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ یہ جتنی شراب ہے، یہ جو جوئے کے تیر ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھو قرآن مجید کی آیات جن کی تائید میں، جن کی رائے کے موافق نازل ہو رہی ہیں، اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے یہ جو پیارے صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو بھیجا جو 1 مہینے کی مسافت تک دور تھا، تو اس کا لشکر آپ نے جو بنایا، اس کا آپ نے سالار اور جو اس کا حاکم تھا وہ بنایا حضرت ساریہ کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ میں لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے قریب تھا کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہو جاتا اور ہم شکست کھا جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے جمعۃ المبارک کا، تو جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہاڑ کے پیچھے ہو گئے تو کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم جب لڑ رہے تھے تو دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا تھا، ہمیں آواز آئی ہے کہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ۔ ہم پہاڑ کے پیچھے ہو گئے تو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، وہ جو تمہیں آواز آئی تھی وہ آواز میں نے تمہیں دی تھی۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینہ دور کا سفر تھا، اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں تھے، ان کو آواز دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا، اور سرکار کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوابیں آئیں۔ ایک خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خواب میں میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس دودھ کو پیا تو اس کا اثر میں نے ناخنوں تک محسوس کیا، اور جو دودھ بچ گیا وہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی؟ فرمایا کہ اس کی میں نے تعبیر یہ نکالی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھی کہ کچھ لوگوں نے لباس پہنا ہوا ہے، کسی کا یہ گھٹنوں تک ہے، کسی کا نیچے ہے، کسی کا پاؤں تک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا لباس سب سے لمبا تھا۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خواب آپ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل کو دیکھا کہ عورت اس کو صاف کر رہی ہے، تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو جنت میں محل ہے بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، یہ کس کا محل ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، یہ آپ کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا محل ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وزیر ہے، تو میرے بھی ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے 2 وزیر ہیں جو آسمان والے ہیں اور زمین والے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ۔ فرمایا جو آسمان والے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبریل امین ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ اور جو 2 زمین والے وزیر ہیں، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ اور جو زمین والے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق
یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال امت کے غمخوار بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چلتے چلتے مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اسی طرح اٹھائے جائیں گے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسری طرف عمر فاروق ہوں گے۔ دیکھو نا، ایک بندہ اگر ان کو تسلیم نہیں کرتا، ان کی عظمت و شان کو نہیں مانتا، تو اپنی قبر کو آگ سے بڑھنے والی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر وہ صحابہ کرام ہیں جن کو مقام و مرتبہ جو عطا فرمانے والی ذات ہے وہ مدینے کے تاجدار کی ذات بابرکات ہے۔ اور آپ کا یہ جو لقب ہے فاروق، یہ کس نے آپ کو عطا فرمایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرا عمر، فاروق کا مطلب ہے فرق کرنا، فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق فرما دیا، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ بولو اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اس کا بیٹا فوت ہوا تھا، بڑا پریشان تھا اور وہ دفن کر کے واپس آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا تو میں دفن کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے اس کو کیا ارشاد پر؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو بیٹے کو دفن کر رکھ کے آ رہے ہو، اس کے غم میں جو تم نے 7 اشعار لکھے تھے وہ شعر مجھے سناؤ۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے وہ شعر میں نے ابھی کسی سے ذکر ہی نہیں کیے، سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سناؤ مجھے شعر۔ یہ ہے کہ حقیقی طور پر علم غیب کو، ان چیزوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اپنے رسولوں میں سے اور اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی علم غیب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا۔ آپ ایک مرتبہ جب مدائن فتح ہوا تو آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ کچھ لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں نا، دیکھو جی صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات تھے، اہل بیت اطہار کے آپس میں اختلافات تھے۔ نہیں اختلافات تھے، وہ تو دل و جان سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو آپ کا بیٹا تشریف لایا جس کا نام تھا عبداللہ۔ آپ کے 13 ٹوٹل بیٹے اور بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، باقی 11 بیٹے تھے آپ کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو جب باری آئی اپنے بیٹے عبداللہ کی تو اپنے بیٹے کو آپ نے کہا کہ اس کو 500 درہم دے دیے جائیں۔ بولو کتنے درہم دے دیے؟ 500 درہم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو 1000 درہم دے دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کو بھی 1000 درہم دے دو۔ تو آپ کا جو بیٹا عبداللہ تھا، ظاہر ہے وہ بیٹا تھا، لخت جگر تھا، تو وہ اپنے باپ حضرت عمر کو کہنے لگا میں ان سے بڑا ہوں اور میں مضبوط مرد ہوں، تیر و تلوار بھی میں زیادہ چلانے والا ہوں، آپ کا بیٹا بھی ہوں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، تو مجھے آپ 500 درہم دے رہے ہیں، ان کو آپ 1000 درہم دے رہے ہیں، حق تو میرا زیادہ بنتا ہے۔ یقین جانے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سن کے مجھے نہیں کہنا پڑے گا، آپ سبحان اللہ بولیں، آپ خود مچل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ اس کو میں نے 500 ان کو 1000 درہم دیے تو تمہیں 500 درہم دیے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر جا تو بھی ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا تو بھی ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، اور ان کے نانے جیسا نانا لے کر آ، ان کی جو خالائیں ہیں ان جیسی خالائیں لے کر آ، ان کے جو ماموں ہیں ان جیسے ماموں لے کر آ، ان کا جو چچا ہے ان جیسا چچا لے کر آ، میں تجھے بھی 1000 درہم دے دیتا ہوں۔
اور آپ نے فرمایا کہ تو کبھی نہیں لا سکتا. کیوں؟ فرمایا کہ جو ان کے نانا ہے وہ نبیوں کے بھی سردار ہے، رسولوں کے بھی سردار ہے. ان کے جو نانا ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ رسولوں کے شہکار ہیں. اور فرمایا جو ان کا باپ ہے وہ اولیاء کا سردار ہے، وہ سلطان الاولیاء ہے. محبت سے بولے نا سبحان اللہ. فرمایا ان کا باپ خدا کا شیر ہے، شیر خدا ہے. اور ان کی جو ماں ہے وہ سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ مومنہ عابدہ صالحہ حبیبہ حبیب رب العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. فرمایا ان کے نانے جیسا نانا لے کر آ، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ. اور فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ جو ان کی خالائیں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ حضرت ام کلثوم ہیں، وہ حضرت رقیہ ہیں. اور فرمایا جو ان کے ماموں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ابراہیم بن رسول ہیں. فرمایا تو کبھی نہیں لا سکتا، اس لیے فرمایا کہ تجھے میں نے 500 درہم دیے ہیں، ان کو ہم نے 1000 درہم عطا فرمائے. ایمان سے بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو ایسے ہو سکتا تھا کہ اپنے بیٹے کو کم دیتے تو ان کو زیادہ دیتے؟ نہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو کم دیا. نسبت رسول کی وجہ سے آپ نے ان کو 1000 درہم عطا فرمائے. اسی لیے تو میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں محبت رسول رچتا بستا نہیں ہے وہ تنقید کرتے ہیں، پر جن کے دل میں محبت رسول بس جاتا ہے وہ یہی پھر کہتے ہیں زیراں زبراں شدہ مداں، زیراں زبراں شدہ مداں تے سب شان تیری وچ آیاں کوئی تے خاصا رمضان پایا، قدر نبی دا ایک ہی جان، دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آپ وقت کے حاکم تھے، لیکن سچی بات اگر عام بندہ بھی کر لیتا تھا تو آپ سنتے تھے. آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو. مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ عمر اللہ کی قسم میں تو آپ کی بات نہیں سنوں گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں سنو گے؟ اس نے کہا کہ یہ جو یمن سے چادریں آئی تھیں سب کو آپ نے ایک چادر دی ہے، تو آپ نے 2 چادریں لی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. آپ نے کہا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ ان کے بیٹا عبداللہ تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا یہ میرے پاس 2 چادریں کیوں ہیں؟ اس بیٹے نے عرض کیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر آپ کی اپنی ہے، دوسری جو میری چادر تھی وہ میں نے آپ کو عطا فرمائی. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے اب میں آپ کی بات سنوں گا. حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے بھائی میں تو وقت کا حاکم ہوں، لیکن آپ نے اس بات کی تصدیق فرمائی. اسی طرح آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو مدینہ شریف میں لوگوں کا حال پوچھ رہے تھے، تو پوچھتے پوچھتے ایک عورت کے پاس گئے، بڑی بڑھاپے میں تھی، وہ خیمہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے سب کا حال پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ اے عمر جب کہ آپ خلیفہ بنے ہیں مجھے تو 1 درہم بھی نہیں ملا. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم کبھی ہمیں ملو تو ہم تجھے دینا، تو کبھی ملی نہیں ہے ہمیں. اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اے عمر کیا وہ بندہ حکمران ہو سکتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جو لوگوں کے حالات سے بے خبر ہو؟ آپ بے خبر ہیں تو آپ کیسے حاکم ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ 25 دینار آپ نے اپنی جیب سے نکال کر ذاتی طور پر اس کو پیش کیے اور اس سے تحریر نامہ لکھوایا کہ 25 دینار کے بدلے تو مجھے معافی عطا فرما. اس نے معافی عطا فرمائی. آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس پرچی کو میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا. یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں دلائل النبوہ، ریاض النظرہ، یہ طبقات ابن سعد، اسد الغابہ، یہ ساری معتبر کتابیں ہیں، یہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا.
اور جو جانور تھے ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے پانی پلایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے عمر تم جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہو، تمہاری حکومت ان پر بھی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہر فرات پر ایک کتا بھی میرے دور حکومت میں بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، آج کے وقت کو دیکھ لیں تو آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں اور اس وقت کو دیکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کھانا کھایا، یہ جو چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے اس کا تو پیٹ میں تو پیٹ گرگر کرنے لگا، تو آپ نے پیٹ کو مخاطب ہو کے کہا، آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر بھی اچھا کھانا اسی وقت جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ اس طرح کا دور حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کے جمع تو حضرت عثمان غنی نے کیا، لیکن جمع کرنے کا جو سب سے پہلے مشورہ ارشاد فرمایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ جو ہم با جماعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز کی دلیل لاؤ جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ حرام ہے۔ بھائی کیسے حرام ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ثابت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح با جماعت ہوتی تھی، نماز تراویح ہوتی تھی، لیکن جماعت ہوتی تھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں نہیں ہوتی تھی۔ کوئی دو بندے ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، سرکار کے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک ادھر کھڑا ہے، دو ادھر کھڑے ہیں، تین ادھر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اکیلے جو پڑھ رہے ہو تو کیوں نہ ہو کہ ایک کو امام مقرر کر دیا جائے، تم سارے پیچھے کھڑے ہو جائے تو با جماعت نماز تراویح ہو جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے قرآن سننا ہو تو حضرت ابی بن کعب کی زبان سے سنا کرو۔ اتنی پیاری آواز تھی، جب ان کو بتایا تو وہ رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو آگے مصلی پہ کھڑا کیا، لوگوں کو کہا پیچھے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے اور با جماعت نماز تراویح شروع ہوئی۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق آئے تو بڑے خوش ہوئے، کہا یہ اچھا کام ہے، بدعت ہے پر اچھی بدعت ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک میں بھی آپ بھی جو مانتے ہیں نہیں مانتے وہ سارے نماز تراویح کو با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے شروع کی۔ یہ جو شراب پینے کی سزا ہے 80 کوڑے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقرر نہیں تھی، کسی کو جوتے لگتے تھے، چھڑیاں لگتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا لوگ منع نہیں ہو رہے تو صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے مقرر فرما دی حضرت عمر فاروق۔ فوج کا باقاعدہ طور پر جو محکمہ ہے اور پولیس کا جو باقاعدہ طور پر محکمہ ہے، یہ سب سے پہلے شروع فرمانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبوت عطا فرماتا حضرت عمر فاروق کو نبوت عطا فرماتا۔ تو جب وہ نبی نہیں ہے تو پھر کانا شانہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، وہ لعنتی ہو سکتا ہے۔ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے مدینے کے تاجدار کے سر پہ سجایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق